نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ سے کی آیت نمبر 64 سے ہم شروع کر رہے ہیں، 64 سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر گئے، تولیتم ثم تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک کہ جب ان کو احکام دیے گئے، طور پر بلا کر سارے احکام دیے گئے تو وہ کیا کیا انہوں نے، اس وقت تو لیے، بعد میں پھر گئے، عہد کو توڑ دیا، پھر گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فلولا فضل اللہ، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان والوں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کیا فضل فرمایا؟ ان کو توبہ کی توفیق دی۔ توبہ کی توفیق کا ملنا یہ فضل ہے اس کا، اس کی رحمت کا ملنا فضل ہے اس کا، ہدایت کا ملنا اس کا فضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمیں ملنا یہ فضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی فضل قرار دیا گیا۔ تو رب نے فرمایا توبہ کی توفیق دی، اگر وہ توبہ نہ کرتے، یہ توفیق نہ ملتی، اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر وہ کیا، وہ نقصان والوں میں ہو جاتے، پھر نقصان پانے والے ہو جاتے۔ تو توبہ کی توفیق کا ملنا، اس کا فضل کا ہونا، رحمت کا ہونے کا مطلب یہ ہے عذاب کا ٹل جانا، کہ عذاب نہیں آیا، عذاب کا ٹل جانا ہے، توبہ کی توفیق کا ملنا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیا، کیونکہ ان پر رحمتیں بہت زیادہ ہوئیں، ان کی نافرمانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے عذاب بھی بہت ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ البتہ بے شک جان لیا تم نے ان لوگوں کو، نہ تعدوا کہ حد سے بڑے تھے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، فقلنا پھر کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قرادۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، کتنی مدتوں مچھلیاں پکڑتے رہے، تو جان لیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ البتہ بے شک جان لیا تم نے ان لوگوں کو کہ جو حد سے بڑے تھے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، تو وہ ہفتے میں ان کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ ان کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ شکار نہیں کرنا، منع ہے، ہفتے کے دن آپ نے نہیں پکڑنا، لیکن وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے رہے، ہفتے کے دن پکڑتے رہے، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے، اور پھر وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے آباء و اجداد بھی پکڑ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے تھے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر نے سختی کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، یہ ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دو، تو وہ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ امتحان ہے، امتحان تھا ان کا اس وقت کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان دریاؤں کے پاس سے یا نہروں کے پاس سے جہاں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ساتھ حوض بنانے شروع کر دیے، حوض بنا کے، تاکہ مچھلیاں جو ہے نا وہ پانی کے ذریعے ان حوضوں میں آ جائیں گی تو پھر ہم اگلے دن پکڑ لیں گے۔ پھر انہوں نے، کچھ لوگوں نے یہ کیا، بہرحال مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ امتحان جب آتا ہے انسان کا تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہوا تو کاروبار زیادہ آ گئے، گاہک زیادہ آ گئے، یا کوئی عبادت کا ٹائم ہے تو ہمیں کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی محفل میں جانا ہے تو ہمیں اور کچھ وجوہات آڑے آ جاتی ہیں، کیونکہ امتحان ہوتا ہے نا، تو پھر اس امتحان میں کون جو ہے وہ پورا اترتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی مچھلیاں پکڑتے رہے، 70 سال تک انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اور انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے، تو ہفتے کے دن کی چھٹی تھی تو مچھلیاں پکڑنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان پر، پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے پس کہا ہم نے ان کو، ہو جاؤ بندر ذلیل، وہ سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے، اور ایسے بندر بنے کہ ان کے جسموں سے بو آتی تھی۔ اب ان کی سوچ
نظر سب انسانی تھی کیونکہ انسانی تھے، لیکن شکلیں بگڑ کے وہ بندر کی بن گئی۔ اب یہ اتنے بدبودار ان کو شکلیں اور ان کے جسم ہو گئے تھے کہ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے شکار نہ کرو، عذاب نازل ہو جائے گا، تو یہ باز نہیں آتے تھے۔ تو دوسرے لوگ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے بالآخر تنگ آ کر ایک حد بندی کر لی تھی اپنے اور ان کے درمیان میں، دیواریں کھڑی کر لی تھی تاکہ ہم ان کے ساتھ ہمارا ملاپ نہ ہو، اور ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بندر بن گئے۔ جب بندر بن گئے تو وہ دوسرے لوگوں پر عذاب نہیں نازل ہوا جو ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو وہ ان کو دیکھتے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور یہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ رو رہے تھے کہ واقعی ہم عذاب میں کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم نے نافرمانیاں کی ہیں اور ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور یہ بندر جو ہے، یعنی یہ انسان جو بندر بنے تھے، یہ 3 دن تک ہی زندہ رہے، مفسرین نے لکھا پھر یہ مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، یعنی 3 دن اسی اذیت میں رہے اور شکلیں بگڑ گئی۔ اس لیے کہا گیا کہ کونوا قرادۃ خاسئین، کہ وہ بندر جو ذلیل بندر ہیں جن سے دیکھ کر دنیا نفرت کرتی ہے، تو وہ ختم کر دیے گئے۔ اب یہ وہ بندر نہیں ہے جو اس وقت ایک جانور ہے بندر، یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بندر ہے وہاں سے نسل چلی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندر تو جانور پیدا کیا گیا اور انسان کی تفریح کے لیے بھی پیدا کیے گئے، بہت سارے جانور اور بھی پیدا کیے گئے، تو یہ وہ بندر نہیں ہے، بلکہ وہ بندر انسان تھے، وہ انسانوں کی شکلیں بگڑی، وہ بندر بنے اور 3 دن تک ان پر وہ عذاب رہا اور وہ پھر مر گئے، ختم ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر بنایا ہم نے اس کو عبرت اس کے لیے جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہے، اور نصیحت ہے تمام پرہیزگاروں کے لیے۔ ان بندروں کا یہ عذاب کا آنا، ان پر ان کا بندر بن جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت بنائی ہے، ایک نصیحت بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو موجود تھی ان کے لیے بھی، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نافرمانی کی سزا اور عذاب نازل ہوا ان پر، تو سب کے لیے اس کو عبرت بنا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتا، نافرمانیاں کرتا ہے اور بار بار اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد کو توڑتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو یہ عبرت پکڑو، اس سے عبرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان توبہ کرے اور غلط راستے سے پیچھے ہٹ جائے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا، اس کو اس کی سزا پائی، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو جس طرح کے جہاں جہاں عذاب آئے ہیں اس جگہ سے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اپنے صحابہ کرام کو لے کے گئے تھے، تو راستے میں جو مقام آتا ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدم کاٹے گئے تھے، ان کو ہلاک کیا گیا تھا اونٹنی کو، تو ان لوگوں نے، تو ان پر عذاب نازل ہوا تھا، تو وہ جو عذاب کی جگہ ہے وہاں پر وہ جو کنویں اب بھی موجود ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا چادریں اوڑھ لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کملی اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لی اور فوراً وہاں سے آگے گزرے اور سارے صحابہ سے فرمایا جلدی جلدی یہاں سے گزرو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا قہر نازل ہوا تھا۔ تو اس لیے جب کسی پر کوئی عذاب آتا ہے یا عذاب کی جگہ دکھائی دیتی ہے تو وہاں سے فوراً آگے چلے جانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عبرت ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، وہ قادر ہے، کریم ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی قدرت سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسا عذاب جو جب بھی کوئی کرتا ہے بندہ غلط کام، تو وہ اگر عذاب میں مبتلا کر دے تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ عبرت پکڑے، موعظۃ للمتقین، عبرت بھی بنایا اس کو اور نصیحت بھی بنائی، جو نیک لوگ ہیں اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اور یہ عبرت ہے
وہ جو چیز غلط ہو یہ عبرت بن گئی ہے، وہ عبرت کو دیکھ کر مومنین اور صالحین نصیحت پکڑتے ہیں۔ عبرت وہ مقام ہے جہاں پر عذاب نازل ہوا، جن لوگوں پر ہوا، جن کو بندر بنایا گیا، وہ عبرت کا نشانہ بن گئے ہیں، اور نصیحت ہمارے لیے ہے کہ اے لوگو متقی بن جاؤ، نصیحت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو اور باز آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا ہُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور کی بات آ گئی کہ موسیٰ جب وَإِذْ قَالَ جب فرمایا، جب کہا، وَإِذْ قَالَ جب کہا موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تم کو حکم دیتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے، قالوا وہ بولے اتتخذون کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے، ہزوا تو مذاق کرتے ہو ہم سے اے موسیٰ علیہ السلام، قال فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا تو وہ امیر کبیر تھا، اور اس کا ایک مالدار شخص تھا، اس کا امیل بتایا جاتا ہے، امیل اس کا نام تھا۔ تو اس کا بھی کوئی اولاد نہیں تھی اتنی، تو اس کے ایک عزیز نے دیکھا کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور اس کا کوئی ہے بھی نہیں ہے، تو میں ہی اس کا رشتہ دار ہوں، تو اس نے اس کو قتل کر کے تو باہر چوراہے پہ گھر کے دور جا کر ڈال دیے، اس کی لاش کو ڈال دیا، اور پھر شور مچایا کہ میرے بھائی کو، کیونکہ رشتے میں وہ بھائی لگتا تھا، میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اب مجھے اس کا خون بہا دیا جائے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بھی میرے پاس آ جائے گی، میں ہی لے لوں گا، کیونکہ وہی اس کا رشتہ دار بنتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی قتل کا الزام کسی پہ ڈال لے گا تو جب قاتل کو پکڑا جائے گا تو قاتل سے خون بہا جو معاوضہ ملے گا وہ بھی مجھے مل جائے گا۔ تو اس نے قتل کر کے بھائی کو لاش پھینک دی، پھر شور مچا دیا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو قاتل کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو جب یہ بات چلتی چلتی پھر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، پھر یہ ہوا کہ چلے اللہ کے پیغمبر سے فیصلہ لیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ یہ دیکھیں کوئی قاتل نہیں مل رہا، میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ساری قوم اکٹھا ہو کے آئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے نا ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم قتل کا کیس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، تو آپ تو ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سوال کے ساتھ یہ گائے کے ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کے پیغمبر کسی سے مذاق نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے، ان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ حق ہوتی ہے، وہی قانون بن جاتا ہے۔ اور مذاق جو ہے، ویسے بھی مذاق جو اس طرح سے الٹے سیدھے مذاق کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مذاق کرنا، ہلکا پھلکا مذاق کرنا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، مسکرانا، اخلاق سے پیش آنا، یہی سب کے لیے سنت بھی ہے، اور انبیاء بھی یہی فرماتے ہیں اور یہی انہوں نے عمل کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں تو ایسا کچھ نہیں کر رہا، جو اللہ نے حکم دیا وہ میں نے تمہیں سنا دیا۔ پھر وہ بولے، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ہمارے لیے بیان کرے، ماہیہ کیا ہے، یعنی پھر ایک دفعہ وضاحت دیں یہ کیسے گائے ذبح کریں، یہ کیا ہے۔ پھر اس سوال انہوں نے کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا،
बाकरतुन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो फरमाता है, यानी बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बाकरतुन, बेशक ये गाय है, ये गाय है, ला फारिदुन वला बिकर, ना बूढ़ी और ना ही बच्चा, यानी ऐसी गाय हो ना बूढ़ी हो और ना ही बच्चा हो, अवानुम बैन ज़ालिक, जवान हो इसके दरमियान, यानी बुढ़ापे और बचपन के दरमियानी उम्र जो होती है वो जवानी की है, जवान हो इन दोनों के दरमियान, यानी बचपन और बुढ़ापे के दरमियान में हो। फ़अलू, पस करो, मातू मारून, जो तुमको हुक्म किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसको करो, उसको कर गुजरो। उन्होंने कहा कि गाय कैसी हो, फिर उनको बताया गया कि ना बच्चा हो ना बूढ़ी हो, जवान हो, अब तुम कर डालो। फिर उन्होंने कहा कालुद उलाना, फिर वो बोले कालुद उलाना रब्बा का योबी जिल्लाना, वो बोले दुआ मांगो हमारे लिए अपने परवरदिगार से कि वो फिर बयान करे मा लौनुहा, उसका रंग कैसा होगा। वो कहने लगे अच्छा फिर गाय है तो उसका रंग भी बता दे, रंग कैसा होगा। फिर काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बाकरतुन सफराउ फाकिउल लौनुहा तसूरुन नाज़िरीन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहा, बेशक वो बाकरतुन गाय है, सफराउ जरद, यानी पीली, पीला उसका कलर होगा, फाकिउल लौनुहा, पीले रंग है उसका, पीली रंगत है उसकी या जरद रंग है उसका, और तसूरुन नाज़रीन, वो खुश करती है देखने वालों को, यानी इतनी खूबसूरत गाय कि पीले रंग की होगी और देखने वाले बंदे उसको देखकर खुश हो जाएंगे, इस तरह से गाय होगी। अब ये गाय की निशानियाँ उन्होंने पूछ ली सारी कि वो कैसी हो, उसकी उम्र कितनी हो, उसका रंग कैसा हो, और फिर फरमाया गया कि उसका रंग भी जर्द। सवाल करते गए और जवाब मिलते गए, बात बढ़ती गई। कालुद उलाना, फिर वो बोले कालुद उलाना रब्बा का यो बिजिल्लाना माहिया, कहने लगे ए मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ मांगो अपने परवरदिगार से हमारे लिए, माहिया ये क्या है, फिर वजाहत चाहिए ये क्या है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक ये गाय है, बेशक ये गाय है पर हमें शुबा सा पड़ गया है। वो कहते हैं कौम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम बेशक ये गाय है, फिर वजाहत लें कि गाय तो है पर हमें थोड़ा कुछ शुबा लगता है, और व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, बेशक हम अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर हदायत पा जाएंगे। तो जब उन्होंने ये दुआ मांगी कि मूसा अलैहिस्सलाम आप फिर दुआ मांगें कि वो क्या है, फिर हमें वजाहत दें कि गाय कैसी है, हमें शुबा पड़ गया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत पाएंगे। जब उन्होंने इंशाअल्लाह बोला तो इस इंशाअल्लाह के सदक़े में अल्लाह ताला ने उनके जो बार बार का सवाल करना, तकरार करना, उसको माफ़ भी कर दिया और बिलाखिर उनको बता भी दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हदायत पा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोला तो इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें फिर माफ़ भी कर दिया। फिर क्या हुआ, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो गाय है, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय है, ला ज़लूलुन, ना कमतर हो, तो सीरुल अर्द, और ना खेती बाड़ी करती हो, वला तस्किल खर्स मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, कालुल आना जीता बिल हक फज़ाबा हुआ व मा कादु यफ़अलून। वो कहने लगे कि हमें फिर बताया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक वो अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय है, ना हो कमतर और ना ही वो ज़मीन में हल चलाती, तो सीरुल अर्दा, ना ज़मीन में हल चलाती हो, खेती बाड़ी करती हो, ना ज़मीन को सैराब करती हो, और सही सलामत हो, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। कालुल आना, वो बोले हाँ अब जीता बिल हक, अब तो सच्ची बात लाए, अब हक बात आ गई है, और अब हम फजाबा हुआ, बस उसको ज़िबा कर दिया उसको, वमा कादु याफलून, वो करना भी नहीं चाहते थे, गाय को ज़िबा करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ज़िबा कर दिया। उन्होंने सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाय इतनी नाज़ो नम में पली हो, क्योंकि वो सवाल किए जा रहे थे अगर बार बार, इसलिए जवाब भी आ रहे थे और बात बढ़ती जा रही थी कि इस तरह से गाय हो कि ना वो कमतर हो, ना ज़मीन में हल चलाती हो और ना खेती को सराब करती हो, उसके जिस्म में कोई दाग धब्बा भी ना हो, बहुत हसीन हो, जमील हो, खूबसूरत हो, पीले रंग की हो, देखने वाले उससे खुश हो जाएं, ये सारी चीज़ें उसमें होनी